السلام علیکم۔ ایک سیاست کے طالب علم کے طور پر میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ دوسرے ملکوں کی جو تاریخ ہے، کس طرح سے انہوں نے اپنے معاشرے کو ٹھیک کیا، ان سے بھی سیکھا جائے، کیونکہ ہم دوسرے ملکوں سے جو ہماری طرح کی مشکلات سے گزرے ہیں ان سے سبق حاصل کر کے ہم اپنی سمت کو اور اپنے ملک کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ یہ تمام تحقیق کرنے کے بعد جو بات میرے سامنے آئی وہ یہ ہے کہ دنیا کا ایک بھی ملک ایسا نہیں ہے، ایک بھی ملک ایسا نہیں ہے جہاں بجٹ میں ٹیکس نہ دینے والوں اور نان فائلر کو ایک مستقل ایمنسٹی دی گئی ہے۔ یعنی کہ آپ حیران ہوں گے یہ دیکھ کے کہ پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جہاں نان فائلر کو اور ٹیکس نہ دینے والوں کو بجٹ کے اندر باقاعدہ ایک مستقل ایمنسٹی دی گئی ہے۔ یعنی کہ آپ ٹیکس پے نہ کریں، بڑی بڑی گاڑیاں خرید لیں، بڑے بڑے گھر خرید لیں، اور سارا بوجھ جو ہے وہ آپ کے اور میرے اوپر آئے۔ یعنی کہ ہم جو تنخواہ دار لوگ ہیں، جو متوسط طبقہ ہے، جو غریب طبقہ ہے، وہ جی ایس ٹی کی صورت میں اور انکم ٹیکس کی صورت میں ٹیکس کا بوجھ اٹھائے۔ اب آپ یہ بھی سوچتے ہوں گے کہ آخر ایسا کیوں ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، بہت سادہ اور آسان وجہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی حکومت اور ریاست پر اس وقت ان کا قبضہ ہے جو نان فائلر ہیں اور ٹیکس نہیں دے رہے، ان کا قبضہ ہے اس ریاست پہ اور اس ملک پہ۔ اس لیے وہ جو دل چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں، ان کو کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس راستہ کیا ہے؟ شہباز رانا جو ایک بہت اچھے معیشت کے صحافی ہیں، انہوں نے بڑی اچھی ٹویٹ کی۔ انہوں نے کہا بھائی تنخواہ دار طبقہ یہ کرے کہ تنخواہ کیش میں لیں۔ آپ جب آپ کیش میں لیں گے تو ود ہولڈنگ بھی نہیں ہوگی، پھر آپ سال کے بعد الٹا سیدھا ٹیکس جمع کرا دیں اور باقی پیسے جیب میں رکھیں۔ ایک تو یہ طریقہ آپ کے پاس۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ملک چھوڑ کے چلے جائیں۔ وہ تو ہر ایک کے لیے ممکن نہیں ہے کہ ملک چھوڑ دے، لیکن ایک تیسرا طریقہ بھی اب ہے جس کے لیے جماعت اسلامی کی تعریف کرنی چاہیے کہ انہوں نے 12 جولائی کو اسلام آباد میں دھرنا دینے کا فیصلہ کیا ہے بجلی کی قیمتوں پر، اور تنخواہ دار طبقے اور غریب طبقے پہ جو ٹیکس لگا ہے اس کے خلاف انہوں نے دھرنا دینے کا فیصلہ کیا۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ ضرور جائیں اس دھرنے میں، اس لیے کہ آپ نے 8 فروری کو نکلا ووٹ دینے کے لیے، لیکن 9 کو گنتی کے لیے نہیں نکلے۔ آپ اس غلطی کا خمیازہ آپ آج بھگت رہے ہیں اس بجٹ کی صورت میں، کیونکہ فارم 47 کی حکومت ہے، فارم 45 کی تو ہے نہیں۔ تو یہ جو فارم 47 کی حکومت ہے، اس میں تھوڑا آپ کا بھی قصور ہے کہ آپ 9 تاریخ کو پرامن طریقے سے ملک بھر میں نہیں نکلے تاکہ آپ یہ ان کو بتائیں کہ جو ووٹ ڈالا ہے اسے گننا بھی پڑے گا۔ چلیں، ماضی کو تو ہم نہیں بدل سکتے، مستقبل بدل سکتے ہیں، تو آپ جماعت اسلامی کے دھرنے میں ضرور جائیں۔ لیکن جماعت اسلامی کو بھی میرا ایک پیغام ہے، صرف جماعت اسلامی کو نہیں، باقی پارٹیوں کو بھی، لیکن جماعت اسلامی کو اس لیے کہ وہ دھرنا دے رہے ہیں 12 جولائی کو۔ ان کو میرا پیغام یہ ہے کہ بھائی آپ ہی کہتے ہیں بجلی کی قیمت کم کرو، آپ کہتے ہیں ٹیکس کم کرو، لیکن آپ کا اپنا بجٹ کہاں ہے؟ آلٹرنیٹ بجٹ کہاں ہے آپ کا؟ کیونکہ ریاست کو تو انتظام چلانا ہے، ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ریاست نہ چلے، تو آپ اپنا بجٹ پہلے کیوں پیش نہیں کرتے؟ تو میں جماعت اسلامی کے دھرنے کی حمایت تو کرتا ہوں، لیکن اس شرط پہ کہ 12 جولائی سے پہلے وہ اپنا بجٹ پیش کریں اور یہ ہمیں بتائیں کہ وہ نان فائلر سے ٹیکس کیسے لیں گے، یہ جو نان فائلر کو ایمنسٹی اس کو ختم کیسے کریں گے، جو لوگ ٹیکس نہیں دے رہے ان کو ٹیکس نیٹ میں کیسے لائیں گے، یہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، اور یہ میری شرط ہے اس دھرنے کی حمایت کے لیے۔ میں امید کرتا ہوں کہ حافظ نعیم صاحب پڑھے لکھے آدمی، ان کے پاس اچھی ٹیم بھی ہے، وہ ضرور اپنا ایک آلٹرنیٹ بجٹ پیش کریں گے دھرنے سے پہلے۔ اگر نہیں کیا تو پھر میں حمایت نہیں کر سکتا اس دھرنے کی، اس لیے کہ یہ تو دھوکہ دینے والی بات ہے نا۔ یہ تو ایک طرح سے شور اٹھا دو، لیکن آپ کے پاس کوئی حل نہیں ہے۔ حل دو بھائی پہلے آپ، پھر اس حل کے لیے لوگوں کو کہو کہ دھرنا دینے کے لیے نکلیں۔ اور آخر میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارا پاکستان کا خواب ہے
وہ اس وقت تک پورا نہیں ہو سکتا جب تک کالی معیشت نہ ہو، جب تک کوئی نان فائلر نہ ہو، جب تک معیشت مستحکم نہ ہو، جب تک ہمارا پاکستان کا خواب پورا نہیں ہو سکتا. اور اس کے لیے مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے، اس کے لیے آپ کی حمایت کی ضرورت ہے، اس کے لیے آپ کی تائید کی ضرورت ہے. میں امید کرتا ہوں آپ اس پر بھی غور کریں گے، اور اس تائید کو حاصل کرنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو دوسرے لوگوں تک بھی بھیجیں گے، اور اپنی رائے بھی کامنٹس میں لکھ کے بھیجیں گے، یا مجھے فیس بک پہ بھیجیں گے، یا ای میل پہ بھیجیں گے. میں آپ کی ہر رائے کو توجہ سے پڑھتا ہوں اور اس سے سیکھنے کی بھی کوشش کرتا ہوں. اور اسی ایجنڈے پہ، یعنی کہ آپ کے اوپر جو ٹیکس کا بوجھ ہے اسے ختم کرنے کے لیے، کم کرنے کے لیے، جو تنخواہ دار اپنی حیثیت سے زیادہ ٹیکس دے رہا ہے اسے کم کرنے کے لیے، اور نان فائلر کو ٹیکس میں لانے کے لیے انشاءاللہ میں سیاسی پارٹیوں سے بھی رابطہ کروں گا اور ان تک یہ مطالبات پہنچاؤں گا. شکریہ.